اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ معاشرتی آداب سکھائے ہیں۔ اگر ان آداب کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اس سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رشتے میں پرویا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، ان کا اخوت کا رشتہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام ایمان والے مومن کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند۔ اگر ہم اس رشتے کو فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، اس سے بچانا چاہتے ہیں اور اس رشتے کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر پوری زندگی کے لیے ہمیں وہ آداب اپنے سامنے رکھنے چاہیے، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جو آداب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا آداب سکھائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی مردوں کی جماعت دوسری جماعت کا، دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، بہت ممکن ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ مذاق اڑانے والوں سے بہت بہتر ہو۔ اور پھر فرمایا ولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ حالانکہ دیگر احکامات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا اور مردوں کا تذکرہ کیا، اور اس میں عورتیں خود بخود آ جاتی، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ نے مردوں کا علیحدہ سے ذکر کیا، عورتوں کا علیحدہ سے تذکرہ فرمایا۔ فرمایا ولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، بہت ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہت بہتر ہو۔ پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر طعن نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان گناہوں سے، ان برائیوں سے، یہ جو برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جو ایک اسلامی اخوت اور معاشرے میں دراڑ ڈالنے والی ہیں، جو ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالموں کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہوتا ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ آداب ہیں جن آداب کو اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، اس سے ہم اپنے دامن کو بچا لیں، اس سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ پہلا ادب اللہ نے سکھایا کہ کوئی جماعت مردوں کی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے،
اپنے آپ کو بہتر سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھے، اپنے سے حقیر جانے، اس وقت بندہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ تکبر ہے۔ کسی کو اپنے آپ سے اللہ اکبر حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اعلیٰ جاننا، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نا سجدہ کرو، فرشتوں کی جماعت نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا سجدہ کرنے کا تو کون سی چیز تھی جو رکاوٹ بنی؟ اللہ اکبر، آدم کو سجدہ کرنے میں کون سی چیز مانے آئی؟ تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ خلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، میں اس سے بہتر ہوں، میرا مقام اعلیٰ ہے۔ یہ تکبر آیا ابلیس کے اندر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فاہبط منہا، یہاں سے دفع ہو جا۔ اور اللہ نے وہیں پہ فرمایا کہ اب تو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو تکبر کا انجام اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے، اب رائی کے دانے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر، آپ یہ کھڑکی کھولتے ہیں روشنی اندر آتی ہے، جو ذرات آپ کو نظر آتے ہیں یہ رائی کا دانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ بھلے نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھے، نیکیاں کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی یہ پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے، اور اللہ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میرے صحابی، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق غمط الناس، تکبر یہ ہے کہ بندے کے سامنے حق آ جائے اور پھر وہ حق کو قبول نہ کرے۔ حق آ گیا، حق کو قبول نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس کی اپنی انا آڑے آتی ہے۔ جیسے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، تو آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور کھانا بھی بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کرنا چاہی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ دایاں ہاتھ ہے، تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اس دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا۔ وہ تکبر میں آیا اور کیا کہتا ہے؟ دایاں ہاتھ استعمال کرنے کی میں طاقت نہیں رکھتا، حالانکہ اس کا دایاں ہاتھ بالکل صحیح تھا، سالم تھا، لیکن اس کے باوجود تکبر میں آ کے کہتا ہے میں دایاں ہاتھ استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، اللہ کرے تو طاقت نہ ہی رکھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نافرمانی کے سبب اور جو اس کے دل میں تکبر آیا کہ اس نے حق کو ٹھکرا دیا، اور حق بیان کرنے والے بھی خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس کا دایاں ہاتھ، اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہو گیا اس کو اٹھانے پر۔ تو یہ ہے تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے اچھے پہننا، جوتا اچھا پہننا، اللہ اکبر، سواری اچھی رکھنا، اور اسی طرح اچھا گھر بنا لینا، یہ تکبر نہیں ہے۔
تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے اور وہ پھر حق کو جھٹلا دیتا ہے، حق سے انکار کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ جاننا۔ اللہ اکبر، میرا کنبہ اعلیٰ، میرا قبیلہ اعلیٰ، میری برادری اعلیٰ، اللہ اکبر، میرے پاس مال و دولت، میرے پاس پیسہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کا کنبہ قبیلہ بہت نیچی ذات کا ہے۔ تو یہ تکبر ہے، اپنے آپ کو حق اعلیٰ سمجھنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ بڑے بڑے متکبر آئے دنیا میں، بڑے بڑے تکبر کرنے والے آئے، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا دنیا کے اندر ہی، اور لوگوں کے لیے عبرت بنایا۔ وہ متکبر انسان جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ نے پانی میں ڈبو کے اس کو مارا، اور جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا اس وقت کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا اس رب پر جس رب پر ایمان لائے بنی اسرائیل، میں اس پر ایمان لایا، اس کا فرما بردار بنا۔ آگے سے اللہ نے جواب کیا دیا؟ آنا، اب تو مومن بنتا ہے، اب تو ایمان والا بنتا ہے، قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمان بن کے رہا، اس سے پہلے تو فسادی بن کے رہا، لہذا آج تیرا انجام یہی ہے کہ تجھے پانی میں ڈبو کے مارا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور متکبر جس کو اللہ نے مال دیا، دولت عطا فرمائی، اللہ اکبر، ایمان بھی دیا تھا اللہ نے اس کو، لیکن وہ اپنے مال و دولت کے سبب ہی گھمنڈ میں آیا، تکبر میں آیا، اللہ اکبر، نام اس کا قارون، اور مال و دولت اتنا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کے خزانوں کے تالوں کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو ایک بڑی، اللہ اکبر، پہلوانوں کی جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ اس کو لوگوں نے سمجھایا اے قارون، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تکبر نہ کر، تکبر نہ کر، لیکن وہ آگے سے کہتا ہے تم کہتے ہو اللہ نے دیا ہے، یہ تو میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ میرے ہنر کی بدولت مجھے ملا ہے، اللہ اکبر، تکبر آیا اس کے اندر۔ تو اللہ کہتے ہیں خرج علی قومہ، وہ اپنی قوم کے پاس آیا پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دی۔ تو یہ تکبر کرنے والے کا انجام، اور رسول اللہ کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا، جو تکبر کرنے والے ہوں گے، اللہ اکبر، ان کی شکلیں تو انسانوں والی ہوں گی، اوپر والا جو چہرہ ہوگا وہ تو انسانوں والا ہوگا، لیکن نیچے والا جو دھڑ ہوگا وہ چیونٹیوں کی مانند ہو، چیونٹیوں کی مانند ہوگا۔ ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں تکبر کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور مذاق کب بندہ اڑاتا ہے؟ جب اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہو، جب اپنے آپ کو عمدہ جانتا ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، چار دوست بیٹھے ہو نا آپس میں، یعنی محفل لگی ہو، مجلس لگی ہو، اس میں بھی اگر کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اکبر رتبے کے لحاظ سے نیچے ہو، جو مال و دولت کے لحاظ سے نیچے ہو، جو غریب آدمی ہو، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کسی مال و دولت کا مذاق کوئی نہیں اڑاتا، مال و دولت والے کا کوئی مذاق نہیں بناتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی مردوں کی جماعت دوسری جماعت کا، دوسرے لوگوں کا، کوئی مردوں کا فرد دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اسی طرح فرمایا کوئی عورتوں کی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور ساتھ اللہ نے کیا بیان کیا؟ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم،
असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, वो मजाक उड़ाने वालों को ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि जिनका वो मजाक उड़ा रहे हैं ना, शायद वो अल्लाह के यहाँ बहुत मकाम रखते हैं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मकाम शक्ल व सूरत की बना पे नहीं मिलता। अल्लाह के यहाँ मकाम मालो दौलत की बना पे नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह के यहाँ मकाम मिलता है तो तकवे की बदौलत मिलता है। तकवे की बदौलत ईमान जितना आला होगा, तकवा दिल के अंदर जिस कदर ज़्यादा होगा, और यही बात अल्लाह ने इसी सूरत में समझाई है ना, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन, अल्लाह फरमाते हैं इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है, और ये तुम्हारे जो कबीले बनाए ये जो कुंबे बनाए, ये बरादरियां बनाई, लिताआरफू, ये तो तारुफ के लिए है। और साथ ही अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इनदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, इकराम वाला, एहतराम वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रंग काला है, गुलाम है, अपने वजूद पे इख्तियार नहीं रखते, अल्लाह अकबर, माड़े से हैं, गरीब से हैं, लेकिन अल्लाह ने मकाम क्या दिया, चलते ज़मीन पर थे और चलने की आवाज़ जन्नत में सुनाई दे। अल्लाह अकबर, जूतों की चलने की आवाज़ आहट जन्नत में सुनाई देती। ये मकाम मिला बिलाल को तो तकवे की बदौलत, ये मकाम मिला हज़रत बिलाल को तो ईमान की बदौलत। और इसके मुकाबले में अल्लाह ने अबू लहब का तज़किरा किया, फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, अबू लहब बर्बाद हो गया, अबू लहब हलाक हो गया। हालांकि अबू लहब का ख़ानदान भी ऊंचा था, मालो दौलत भी उसके पास बड़ा था, अल्लाह अकबर, और इसी तरह बेटों की एक पूरी जमात थी उसकी, और इसके बावजूद उसकी बात सुनी जाती, चौधरी था, सरदार था, वडेरा था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, अबू लहब हलाक हो गया, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, ना उसका माल उसके काम आया और ना उसकी औलाद उसके काम। अल्लाह के यहाँ मकाम किसकी बदौलत मिलता है? ईमान की बदौलत। अल्लाह के यहाँ मकाम मिलता है तो तकवे की बदौलत। जिस कदर ज़्यादा तकवा होगा, जिस कदर अल्लाह का डर ज़्यादा होगा दिल के अंदर, जिस कदर अल्लाह की नाफरमानियों से बचने वाला ज़्यादा होगा, जिस कदर अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी ज़्यादा करने वाला होगा, अल्लाह के यहाँ उसका उतना ही ज़्यादा मकाम होगा, उतना ही ज़्यादा मर्तबा उसको मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, और ना ज़बान से मजाक उड़ाना चाहिए, ना हाथों के इशारों से मजाक उड़ाना चाहिए, ना किसी की नकल उतार के मजाक उड़ाना चाहिए। हमारे यहाँ तो अजीब सिलसिला चल पड़ा है, इस कदर अखलाकियात गिर चुकी हैं, अल्लाह अकबर, के जो किसी का मजाक बना रहा हो ना, किसी की नकल उतार रहा हो, उसको कहते हैं ये इसके पास बहुत बड़ा हुनर है, और उसको सदारती एवार्ड से जो है वो नवाजा जाता है कि ये एक्टर है, अदाकार है, ये हमारा सरमाया है, अल्लाह अकबर। और लोग फिर उसी को देख देख के वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जो बंदा ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला हो, ज़्यादा हंसने वाला हो, वो अपना वक़ार खो बैठता है। जो जिस कदर ज़्यादा संजीदगी के साथ रहने वाला हो, अल्लाह उसको उतना ही मकाम व मर्तबा अता फरमाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत क्या फरमाई। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सफ़िया के मुतालिक कोई बात कही, और फिर हाथ से इशारा किया उनके कद की तरफ इशारा किया कि हज़रत सफ़िया का कद जो है ना वो ज़रा छोटा था। हज़रत सफ़िया के कद की तरफ इशारा किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, हालांकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत बीवियों में से अगर आपको थी तो हज़रत आयशा के साथ थी, लेकिन आपने फरमाया, आयशा, तूने ऐसी बात कही है, अगर इसको समंदर के अंदर डाल दिया जाए
تو تیری اس بات ایک بات کی وجہ سے سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کی آپ کے سامنے نقل اتاری، کسی کی نقل اتاری، آپ نے فوراً ٹوک دیا، روک دیا اور فرمایا اگر مجھے کسی کی نقل اتارنے پر کوئی اتنا مال ہی کیوں نہ دے، اللہ اکبر، مجھے مال پیسے ہی کیوں نہ دے، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نقل نہیں اتاروں گا۔ تو نہ اپنی زبان سے کسی کا مذاق اڑائیں، نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی کا مذاق اڑائیں، نہ ہی آنکھوں کے اشاروں سے، اللہ اکبر، نہ ہی جو ہے نا وہ کسی اور انداز سے اپنے کسی بھائی کا، مسلمان بھائی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کو اللہ اکبر نیچا دکھانے کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے، اس کی تکسیر کے لیے۔ ایک ہوتا ہے مذاق جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے دل لگی، آپس میں جو ہے نا وہ ہنسنا، اللہ اکبر، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ اور کسی کو اللہ اکبر آپس میں ہنسنا، دل لگی کرنا، خوش طبعی کرنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری فطرت کے اندر چیزیں رکھی ہیں نا، اس میں ایک اللہ اکبر رونا ہے، رونا، کہ بندے کو جب کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ رو پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک خصلت ہنسنے کی ہے، تو یہ طبیعی ہے، فطری ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس پہ پابندی نہیں لگائی۔ تو آپس میں آپ بیٹھے ہیں، آپس میں کوئی دل لگی والی بات کر لینا، کوئی خوش طبعی کے لیے بات کر لینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جیسے ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کوئی سواری مہیا کر دیں، کوئی اونٹ دے دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو سفر پہ جانا چاہتا ہے، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سواری کے لیے اونٹ مانگا ہے، میں دور کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی دل لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت میں لے جائے، جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو بچا دے۔ وہ عورت کہتی ہے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کر دے کہ اللہ مجھے جنت میں لے جائے، جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا، اس کو دیکھ کے، وہ بوڑھی عورت تھی، آپ نے فرمایا وہاں پہ بوڑھوں نے تو نہیں جانا، کسی بوڑھی عورت نے جنت میں داخل نہیں ہونا۔ جب اس نے یہ بات سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ غمزدہ ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی، اور پریشانی کی کیفیت میں واپس ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو اس کو بتاؤ، اللہ اکبر، اس اماں جان کو بتاؤ، سمجھاؤ کہ وہاں پہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ تو جب آپ نے یہ بتایا وہ خوش ہو گئی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کر لیا کرتے تھے، خوش طبعی کے لیے کوئی نہ کوئی بات آپ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو دیہات کے رہنے والے تھے، وہ دیہات سے آتے تو رسول اللہ کے لیے کوئی تحفہ لے آتے، تجارت بھی کرتے، اپنا کوئی سامان لے کے آتے، تجارت کرتے، اور آتے ہوئے آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کے آ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ واپس جانے لگتے نا تو آپ بھی ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے۔ ایک دفعہ وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہا ہے، اپنا اللہ اکبر سامان فروخت کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کے پیچھے سے گئے اور پیچھے سے جا کے آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے،
اللہ اکبر، اس کی شکل و صورت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، یعنی خوبصورت نہیں تھا کہ سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا غلام ہے، اس کو مجھ سے کون خریدے گا؟ جب اس نے سنی نا یہ بات تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے جیسے غلام کی کیا قیمت ہوگی؟ کون اس کی آپ کو قیمت دے گا؟ میں تو تیار ہوں کہ آپ مجھے فروخت کر دیں اپنا غلام بنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی، لوگوں کے ہاں اگرچہ تیرا کوئی مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا درجہ ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی کے لیے کوئی بات کر دیتے۔ ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے تحفے کے طور پر آپ کو کھجوریں بھیجی، کھجوریں آپ کھا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ کھجوریں کھا رہے ہیں۔ ان کے اندر سب سے جو کم عمر صحابی تھے نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا کے جو گٹھلیاں تھی کھجوروں کی وہ حضرت علی کے سامنے رکھ رہے، حضرت علی کے سامنے آپ رکھ رہے۔ باقی صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں اور گٹ کے حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی حضرت علی کے سامنے گٹ کے رکھنا شروع کر دی۔ جب کھا لی نا، کھجوریں ختم ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں بھائی بتاؤ کس نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں؟ سارے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی جس کے سامنے سب سے زیادہ گٹھلیاں موجود ہیں اسی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت علی کو بھی اللہ نے بڑا فہم عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت علی نے یہ بات سنی نا، کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی اس نے سب سے زیادہ نہیں کھائی بلکہ ان لوگوں نے کھائی ہیں سب سے زیادہ جو گٹھلیوں سمیت کھا گئے کھجوریں۔ اس طرح کی خوش طبی کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے آپ کو ملنے کے لیے، اونٹ پر سوار ہو کے، آپ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ وہ صحابی آئے، انہوں نے اپنا اللہ اکبر اونٹ یا اپنی اونٹنی وہ باہر باندھ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک انصاری صحابی کو باقی صحابہ کہتے ہیں آج دل کرتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کو، اونٹ کا گوشت۔ اچھا اونٹ اب کہاں سے لے کے آئیں؟ کہنے لگے یہ جو باہر بندھا ہوا ہے نا اسی کو ذبح کر، اسی کو ذبح کر لے۔ صحابہ کرام نے اس کو کہا، وہ اللہ اکبر ان کی باتوں میں آ کے انہوں نے اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب وہ باہر نکلے نا تو انہوں نے اپنے اونٹ کی کیفیت دیکھی کہ میں یہاں باندھ کے گیا تھا اور اب ان لوگوں نے ذبح کر دیا ہے۔ وہ واپس آیا رسول اللہ کے پاس، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی ان لوگوں نے میرے اونٹ کو ذبح کر دیا ہے۔ آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا کس نے یہ ذبح کیا ہے؟ بتایا گیا فلان ساری صحابی نے یہ اونٹ ذبح کیا ہے اللہ کے نبی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ فلان ساری صحابی تھا جس نے یہ کام کیا ہے۔ آپ فرماتے وہ کہاں پہ؟ اللہ کے نبی وہ گھر چلا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور دیکھا کہ وہ ایک گڑھے میں چھپے ہوئے ہیں اور اوپر سے اپنے اوپر ٹہنیاں کھجوروں کی رکھی ہوئی ہیں اور پتے رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ ہیں، آپ پوچھتے ہیں ڈھونڈو اس کو کہاں پہ ہے؟ وہ صحابی اس کو دیکھ لیا، اس نے کہنے لگا اشارہ کر کے اللہ کے نبی وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور ساتھ کہتے اللہ کے نبی وہ موجود ہے، ہاتھ کے اشارے سے وہ موجود ہے، اور ساتھ اپنی زبان سے کہتے اللہ کے نبی وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کے اٹھایا، اس کے چہرے کو صاف کیا، وہ پریشان ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اللہ کے نبی میں نے خود نہیں کیا، یہ جو باقی صحابہ تھے نا انہوں نے سب نے مجھے کہا تھا کہ گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے اونٹ کا، میں نے ان کی باتوں میں آ کے اونٹ ذبح کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب پریشان نہ ہو، آپ اس کو ساتھ لے کے گئے اور اس آدمی کو اونٹ کی قیمت ادا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس طرح اللہ اکبر خوش طبی کے لیے کوئی ایسا ماحول بنا لینا، لیکن جھوٹ سے اجتناب کرنا،
جھوٹ سے اجتناب کرنا یہ لازم ہے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، پھر فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، پھر فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی کس بندے کے لیے ہلاکت ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جیسے فرضی قصے کہانیاں بنا بنا کے، آج کل تو باقاعدہ پروگرام چلتے ہیں رات کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، وہ فرضی باتیں بنا بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، جھوٹی باتیں لگا لگا کے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، پھر فرمایا اس بندے کے لیے تباہی ہے جو بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کے درمیان میں وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ ضمانت کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، اللہ اکبر، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا بلکہ سچی بات کرتا ہے، میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم مواقع آتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے آپ کی یہ داڑھیں مبارک جو ہے نا وہ دیکھی ہوں، آپ عموماً تبسم فرمایا کرتے، مسکرایا کرتے تھے، اور یہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، چہرے پہ اللہ اکبر جو ہے نا وہ تبسم والی کیفیت رکھنا، یہ تو رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو ہلکی نہ جانو، ہلکا سمجھ کے اس کو چھوڑ نہ دو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی ملاقات کیوں نہ کرنا پڑے، مانا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا، تبسم کے ساتھ اس کو ملنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور زیادہ ہنسنا، فضول جو ہے نا وہ بیٹھ کے آپس میں اور اکثر یہ کام کرتے رہنا کہ ہنسانا، یہ زیادہ ہنسنا رسول اللہ کا فرمان ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور جب دل مردہ ہو جائے نا پھر اللہ رسول کی باتیں اثر نہیں کرتی، پھر قرآن اثر نہیں کرتا، پھر رسول اللہ کا فرمان اثر نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ اے میرے مومن بندو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد اڑائیں نہ عورتیں اڑائیں۔ اور فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا مذاق اڑاتے تھے منافقین۔ ایک موقع پر جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لاؤ بھائی چندہ لاؤ، ہم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، سفر بھی بہت طویل ہے اور دشمن بھی اللہ اکبر بڑا تگڑا دشمن ہے، مقابلے کے لیے جانا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ نے کہا لاؤ چندہ۔ جو منافقین تھے نا انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے، منافقین نے، ان کو مال دولت بھی تھا ان کے پاس لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ ہوا، حضرت ابو بکر اور عمر کا اسی موقع پر مقابلہ ہوا۔ حضرت عثمان 1000 دینار لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں عثمان آئندہ کے بعد تجھے کوئی عمل بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، عثمان تجھے کوئی عمل بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے ذوق شوق کے ساتھ حصہ لیا، جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی تھی وہ اپنی طاقت کے مطابق لے کے آیا۔ لیکن جو منافقین تھے نا وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے جب کوئی مالدار صحابی مال لے کے آتا نا کہتے یہ تو ریاکار ہے، یہ ریاکاری کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے میرے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ اور اگر کوئی تھوڑا بہت لے کے آتا نا، کلو اللہ اکبر اناج لاتا یا اس سے بھی کم لے کے آتا، کہتا لو اس کے مال کی اللہ کو کیا ضرورت تھی، اس کے مال سے کیا ہو جاتا۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، یہ میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نبی کے صحابہ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، مومن کو یہ بات پھبتی نہیں ہے، جچتی نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے، اس معاشرتی برائی سے ہم سب کو اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، توبہ کے، ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا، یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہیں کرے گا یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہونا، وہاں اگر اللہ سے معافی مانگنی ہے تو ساتھ اس بندے سے بھی معذرت کرنی ہے، اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اگر وہ آپ کو معاف کرے گا تو تب اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جو ہے وہ توبہ اور اس کی جو ہے نا وہ معافی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔